میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز کی فضیلت اور اہمیت۔ جو بندہ بھی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کی عبادت آدھی رات کی عبادت کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور اگر وہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اس کی پوری رات کی عبادت کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سارا دن مصروف رہے، مصروفیات میں لگے رہے، گھر آ گئے، کھانا بھی کھا لیا، اب سونے کی تیاری ہے، لیکن کوشش کرو کہ سونے سے پہلے اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے نماز تو ٹھیک ہے، نہیں تو پوری رات پڑھی ہے۔ ابھی آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں عشاء کی نماز کوشش کریں، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 3 رکعت وتر نماز واجب ادا کر لیں۔ اس کے بعد سو جائیں، رات کو اٹھیں، تہجد کے 4 نفل، 8 نفل، اگر توفیق ہے تو 12 نفل پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سو جائیں، پھر فجر کا ٹائم ہو جائے گا، فجر کی 2 سنت رسول موقدہ گھر میں ادا کریں، اور 2 رکعت فرض نماز فجر کی جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد کوشش کریں وہیں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے رہیں یا گھر میں آ کے تلاوت قرآن کریں۔ اس کے بعد سورج نکل آئے، سورج نکلنے کا ٹائم زوال کہہ لیں، مکروہ ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے، 15 منٹ بعد۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز چاشت، بلکہ 2 رکعت چاشت نہیں، 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لیں۔ پوری روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ جس ملک میں بھی جس نماز کا ٹائم ہے، عشاء کا ہے، تہجد کا ہے، فجر کا ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، یا اس کے علاوہ جس نماز کا بھی ٹائم ہے، وہ اپنی نماز اپنے ملک، اپنے شہر کے وقت کے حساب سے جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ایمان دین اسلام میں شامل ہونے کے بعد، ایمان کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میری تمام روئے زمین کے، خاص کر کے انسانوں سے، مسلمان تو بعد کی بات ہے، انسانوں سے درخواست ہے وہ دین اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں، آخری نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور ایمان لانا بڑا آسان ہو جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے، سمندر، سب کو بنانے والا، سب کو پیدا کرنے والا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو مانیں، اس کے احکامات کو مانیں، اس کے اوپر ایمان لائیں، اس کے نبیوں پہ ایمان لائیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور اپنی دنیا اور آخرت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان پیدا کیا اس کو مختصر زندگی دی ہے، 5، 10، 15، 20، 50، 100 سال، اس سے زیادہ لائف نہیں ہے۔ موت ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد جنت ہے، دوزخ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کے تمام لذتیں، فائدے، انعامات سب آخرت میں ملیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانیاں کرے، آمین۔ میرے بھائیوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، آمین ثم آمین۔